یہ ہم سب کے لیے واقعی ایک تاریخی لمحہ ہے کہ مدرا ارشد صاحب نے جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلا ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ میں پوری زندگی ایک ایسے سفر میں رہا جس سفر میں میرا ہم سفر کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود میں منزل تک پہنچا۔ بڑے مشکل سفر ہوتے ہیں ایسے، اور جہاں تک مدرا ارشد صاحب کا اس اکیڈمی کے اندر آنے کی بات ہے تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تو اس قدر ہمیں اپنے قریب لگتا ہے، تو اس قدر ہمیں اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچے عجیب لگتا ہے۔ آپ کو تو ہم اکیڈمی کے الگ سے سوچ ہی نہیں سکتے، آپ تو ہمارے اکیڈمی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آپ کو یہاں تک آنا، مائک پر آ کر اپنی محبت کا، اردو کی عاشقی کا اعتراف کرنا ہم سب کے لیے باعث فخر و مسرت ہے۔ آئیے اب اس شخص کو آواز دیتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ عہد حاضر کا اگر تحریک پسندی کی بات کریں اور اس میں بھی ناقد کی بات کریں تو شاید منفرد اور مشہور ناقد جناب پروفیسر شارق مدوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آج کے اس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ جناب جسٹس حیدر عباس رضا صاحب، جناب پروفیسر عقیل احمد صاحب، جناب مدرا راکھس جی، پروفیسر محمود الحسن صاحب، سعید صاحب اور خلیل خان صاحب، خواتین حضرات، سردار جعفری پر پہلے اس سیمینار کے لیے میں اکیڈمی کو مبارکباد دوں، اس لیے کہ جو گفتگو، جس طرح سے گفتگو آج ترقی پسند تحریک اور سردار جعفری کے بارے میں ہوئی ہے، اس نے یقیناً ہمارے ذہنوں میں ایک بیداری اور ترقی پسند تحریک سے ایک نئی واقفیت کا دروازہ کھولا۔ ترقی پسند تحریک ایک اہم تحریک تھی اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے مجموعی حیثیت سے۔ ہم آج صرف سردار جعفری پر بات کر رہے ہیں چونکہ ان کی سینٹنری ہے یہ، اس وجہ سے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سردار جعفری کا کنٹریبیوشن اور ترقی پسند تحریک کا کنٹریبیوشن ادب میں، ہمارے سماج میں، ہماری تہذیب میں کیا ہے۔ ہم نے بہت تفصیل سے کبھی اس بات پر کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ترقی پسند تحریک خاص طور پر ایک زمانے میں اچانک اس طرح کے اعتراضات کا شکار ہوئی کہ لوگوں میں پراکندگی پھیلی۔ اس کی وجہ سے آج تک ترقی پسند تحریک کا جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے، جو اس نے عام انسان کی سوچ کو بدلنے کا کام کیا، جو اس نے ادب کو، جو اس نے شاعری کو گھر گھر، گاؤں گاؤں اور مزدوروں تک پہنچایا، کیا بات کی کوئی تحریک یا اس سے پہلے کی کوئی تحریک اس کام کو انجام دے سکی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دے سکی، اور کسی بھی تحریک نے اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ اس نے سوچ کو بدل دیا۔ ترقی پسند سردار جعفری ترقی پسند شاعری کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کے وہ اگر کسی چیز کو ہم ترقی پسند جمالیات کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کو اگر ہم پروگریسو ایستھیٹکس کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کو اگر ہم ترقی پسند حیثیت، ترقی پسند سینسیبلٹی قرار دے سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حیثیت، وہ سینسیبلٹی اور وہ ایستھیٹک سردار جعفری کی شاعری میں شروع سے آخر تک رہا۔ دوسرے شعراء ترقی پسند ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں وہ سینسیبلٹی نہیں تھی، لیکن جو کلاسیکی بیک گراؤنڈ میں رچا بسا ذہن سردار جعفری کا تھا، اور جو ان کی وہ وراثت تھی، جو ان کو انیس اور اقبال سے ملی تھی، نظم گوئی کی وراثت، اس کا جو ایسنس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ ہمیں سردار جعفری کی شاعری میں نظر آتا ہے. انہوں نے جس طرح سے ان استعاروں کو برتا، جس طرح سے ایک نئی معنویت سے شاعری کو آشنا کیا. سردار جعفری کے بارے میں، یہ ترقی پسند شاعری کے بارے میں 2 باتیں کہہ کے بات ختم کر دی جاتی ہے کہ یہ انقلابی شاعری ہے یا نعرے بازی ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ انقلابی شاعری میں جو حیثیت اور یا جو جمالیاتی کیفیت ہے سردار جعفری کی شاعری میں، اگر وہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید اس عہد کے کسی شاعر کے یہاں وہ خوبصورتی اور وہ بیان، وہ تجربہ، وہ نگاہ نہیں ملتی. کتنا ڈیپ آبزرویشن ہے کسی بھی چیز کا، اور بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، جس طرح سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مناسب ترین اور خوبصورت ترین الفاظ ہوتے ہیں. خواہ وہ ان کی انقلابی نظم ہو، خواہ ان کی رومانی نظم ہو، یا ان کی موضوعاتی نظمیں ہوں کسی طرح کی ہو، یا ان کے غزل کے اشعار ہوں. ان سب چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک خاص چیز آپ کو نظر آئے گی. میں چند 2-1 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. چھوٹی سی 2-3 لائنیں صرف. ان کی بہت مشہور نظم ہے نیا ودھان. اب نئے ودھان پر ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک شاعر، ایک ترقی پسند شاعر قائم کر سکتا ہے یا جو تصورات کر سکتا ہے، اس کو کس طرح سے سردار جعفری بیان کرتے ہیں. صرف چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لکھو کہ پانی کی آنکھ اشکوں سے تر نہ ہوگی. یہ توقع ہمیں آنے والے دنوں سے، آنے والی ودھان سے، وہ آزادی جس کے لیے ہم اتنے دنوں سے لڑ رہے تھے، اس کے ملنے کے بعد، اور وہ آئین جب بن رہا ہے تو ہم کیا توقعات کرتے ہیں. لکھو کہ پانی کی آنکھ اشکوں سے تر نہ ہوگی. لکھو کہ انسان کے خون میں بھیگی سحر نہ ہوگی. لکھو کہ ہاتھوں میں حسن رنگ شفق ملے گا. لکھو کہ محبت کے دل کو پاکیزگی ملے گی، اور باہوں کو وہ رقص کی سرخوشی ملے گی. اور باہوں کو وہ رقص کی سرخوشی ملے گی. تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو کس طرح وہ آزادی کا، اور کس طرح سے وہ اپنے نئے آئین کا یا زندگی کا ایک نیا آئین جو پیش کرتے ہیں، یا جو اس آئین کا تصور ان کے ذہن میں ہے، اور وہ ترقی پسند تصور جس میں سب کی برابری ہے، جس میں سب کی خوشیاں شامل ہیں، وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. بار بار یہ بات کہی گئی کہ وقت بہت کم ہے، لہذا اس کا خیال کرتے ہوئے، اور ابھی سب سے اہم مقرر ہمارے پروفیسر عقیل احمد صاحب باقی ہیں. حضرات ایک بہت اہم چیز کو نہیں، محمد عقیل ہے جی، معاف کیجیے گا، محمد عقیل صاحب. تو میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ان کی شاعری میں جو خوبصورت تراکیب ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی شاعری کو میں زندگی کے گہرے مشاہدے کو شامل کیا ہے. اتنا گہرا مشاہدہ اور اس کو شعری اس میں بیان کرنا، یہ بہت خوبصورت شاعری کا نمونہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے علی سردار جعفری کے ہاں. صرف ایک مثال چھوٹی سی کہ سفید آٹا سیاہ چکی سے راکھ بن کر نکل رہا ہے. سفید آٹا سیاہ چکی سے راکھ بن کر نکل رہا ہے. سنہرے چولہوں میں آگ کے پھول کھل رہے ہیں. سنہرے چولہوں میں آگ کے پھول کھل رہے ہیں. پتیلیاں گنگنا رہی ہیں. دھوئیں سے کالے توے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہنس رہے ہیں. یہ جو کالے توے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہنس رہے ہیں، ان کا ظاہر ہے کہ آج بہت کچھ بدل گیا ہے، پھر بھی ابھی وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ختم ہو گئیں کہ ہمارے تصور سے نکل جائیں. یہ تصویر اور یہ تجربہ اور یہ
گہرا مشاہدہ اور جس بیان کرنے کا طریقہ میں سمجھتا ہوں اردو نظم کے لیے ایک نئی چیز ہے اور اردو نظم کے میں ایک اضافے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردار جعفری کا جو کام ہے وہ اتنا وسیع ہے اور اتنے اس کے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ ظاہر ہے کہ کسی گھنٹے 2 گھنٹے کے سیمینار میں نہیں ہو سکتا، اور پھر جب اس کے ساتھ ترقی پسند تحریک شامل کر دی جائے تو وہ اس کی وسعتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کا جائزہ فوری طور پر لینا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سردار جعفری کی زبان میں کہ گفتگو نکلی ہے تو یہ گفتگو چلتے رہنا چاہیے تاکہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت